سر کیا کر رہا ہے محکمہ اوقاف؟ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ اور آپ کی پوری ٹیم آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ آپ ایوان اوقاف تشریف لائے۔ نارملی تو آپ کے پروگرام آپ کے اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، میری ریکویسٹ پر آپ نے ہمارا آفس آج وزٹ کیا، تو میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں۔ یہ ایوان اوقاف جو ہے یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بلڈنگ ہے اتحاد امت کے حوالے سے۔ یہاں اکابر علمی دینی شخصیات وہ جمع ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہب ہے، سیکریٹریٹ ہے اوقاف کا۔ اوقاف جو ہے یہ جو اسلامی سوسائٹی ہے، اس کا ایک بہت بیسک انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی از خود ہمارے دین کی۔ مسجد نبوی اس کا قیام ہوا، اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑی، تو جو کنواں تھا وہاں وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کنواں خریدا اور اس کو خرید کر پھر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو یہ وقف اور اوقاف کی ابتدا ہے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آج بھی جاتا ہوں، آپ سے بھی ذکر ہو رہا تھا حرمین شریفین کی حاضری کا، تو مدینہ منورہ میں اب بھی بہت بڑی بڑی بعض عمارتیں ایسی ہیں جس میں وقف عثمان ابن عفان لکھا ہوا ہے، جس کا باقاعدہ میونسپلٹی میں اندراج ہے۔ اور وقف بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے جس کی اصل اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہتی ہے، اور اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور وہ ریونیو جو ہے وہ اسلام کی جو مدات ہے شرعی طور پر وہاں صرف ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ادارے چلتے ہیں، تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے، مساجد، مکاتب، ان کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو بر صغیر کے اندر جو یہاں 1000 سال قبل جب دین اسلام آیا، اور یقیناً صوفیہ کے سبب اس خطے میں اسلام پہنچا، اور اس قافلے کے سرخیل حضرت داتا گنج بخش تھے، اور اقبال نے بھی کہا کہ بندہائے کوہسار آساں گزیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، کہ ہند کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیج بونے والی اولین ہستی سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش۔ تو ان کے جو خانقاہیں تھیں اس میں مسجد تھی، مدرسہ تھا، مکاتب تھے، سرائے تھی، لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ تھی۔ تو اس ٹریڈیشن کے ساتھ دین اسلام کی گروتھ ہوئی ہے بر صغیر میں، اور جو بہت بنیادی ایلیمنٹ تھا یہ تھا کہ یہاں کا جو لوکل سسٹم تھا اس میں جو طبقاتی نظام کی تقسیم تھی وہ بہت گہری تھی۔ شودر ہے، ویش ہے، کھشتری ہے، برہمن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ذات پات تھی، ذات پات تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کو ترجیح دی جاتی تھی۔